ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. آپ کون ہوتے ہو حکم لگانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں حکم لگانے والا؟ اور انتہائی تعصب سے کہوں گا کہ جو بار شریعت میرے لیے ہے، بار شریعت آپ کے لیے ہے، بار شریعت ہم جیسے سادہ اور اس دور کے لوگوں کے لیے ہے. افسوس کہ جو قسمیں مکروہ کی اور حرام کی بار شریعت میں آئی ہیں، لوگوں نے ان کو جناب آدم علیہ السلام پہ فٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ اپنی عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے کہ انبیاء ہمارے پابند نہیں ہیں، ہم نبی کے پابند ہوتے ہیں. ہم نے نبی پہ حکم لگانا نہیں ہوتا، ہم نے نبی کے حکم کو مان کر اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اگر بہار شریعت کو ہی پڑھنا ہے تو پھر یوں پڑھو. بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے، کہا یہ جو آیات قرآن کریم میں آئی ہے، انی کنت من الظالمین آیا، ربنا ظلمنا آیا، کہا ان کو صرف تلاوت قرآن میں پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ ان کو بیان کرنا، ان کو اپنے انداز میں ذکر کرنا حرام حرام اشد حرام ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں ایسا خدشہ، ایسی خلش، ایسی غلط فہمی آئے جو اسے مقام نبوت کے حوالے سے غیر محتاط کر دے. اور نبی کا مقام وہ نہیں ہے کہ جہاں صرف زبان کو محفوظ رکھنا ہے، نبی کا مقام وہ ہوتا ہے جہاں تصور اور خیال پہ بھی ادب کا پہرا ہوا کرتا ہے. تو آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب دیکھیں نا ایک مثال، اللہ نے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا. بظاہر کیا کچھ یہاں پر باتیں ہوتی ہیں اور کس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بالکل آسان لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو اس کے ساتھ جناب آدم کا رتبہ، مقام، عزت، عظمت، شان کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ ماشاءاللہ آپ اس بات کو جانتے ہیں. شاہ صاحب کا نائب ہو کوئی بندہ تو بڑے فخر سے کہے گا میں شاہ صاحب کا نائب ہوں. کسی پیر صاحب کا خلیفہ ہو تو بڑے فخر سے کہتا ہے مجھے وہاں سے خلافت ہے، وہاں سے خلافت. آج کل تو خلافت کی ویسے بھی کثرت ہے. خیر، یہ شرف سمجھا جاتا ہے، یہ اپنے لیے عزت سمجھی جاتی ہے، یہ اپنے لیے توقیر سمجھی جاتی ہے. زمین میں آئے تو اللہ نے جو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس مقام کا اعلان پہلے ہوا تھا. اللہ نے اس مقام پہ فائز تب کیا جب آپ نے زمین پر قدم رکھا. آپ کو پتا ہے نا کہ حافظ کا جو باپ ہوتا ہے اس کی کتنی عزت ہوگی؟ تاج ہوگا جس پر نبی ولی رش کریں گے. یہ کس کا باپ ہے جی؟ حافظ کا باپ. تو جو 1,24,000 نبیوں کا باپ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اور پھر جو سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین کا باپ ہے اس کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہوگی؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے باپ بنے؟ زمین میں تشریف لائے تو اللہ نے کل نبیوں، کل حافظوں، کل علماء، کل انبیاء، کل اصفیاء، کل اصفیاء کا والد اور اب ہونے کا شرف جناب آدم علیہ السلام کو دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کرمنا بنی آدم کہہ کر یہ بھی اعلان کیا آدم کا شرف تو اپنی جگہ پر ہے، جو آدم کی اولاد میں پیدا ہوگا ہم اسے بھی کرامت اور تکریم کا اعلان فرما رہے ہیں. تو یہ عزت کم ہوئی ہے یا عزت زیادہ ہوئی ہے؟ تو اب کوئی کہے کہ یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے. گناہوں، خطاؤں، غلطیوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ولایت کے مقام سے بندے کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے جس کی بنا پر مقامات بلند ہو رہے ہوں گے. آپ کہیں جی پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں کہوں گا اسرار بین اللہ و بین انبیائہ. ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. یہ راز ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے. ہمیں اتنا پتا ہے بات کوئی بھی ہو، واقعہ کوئی بھی ہو، اللہ اس کی وجہ سے اپنے نبی کے مقام کو بلندی اور رفعت دیتا ہے. کیوں؟ ایک خاص نقطہ عرض کرنے لگا، خاص نقطہ عرض کرنے لگا. اور یہ
ابھی 1 سیکنڈ میں پہلے میرے ذہن میں آیا ہے، خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ گناہ جو بھی ہوتا ہے، برائی جو بھی ہوتی ہے، غلطی جو بھی ہوتی ہے، خطا جو بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مرتبہ نیچے آیا۔ یہ ہم نہیں مقرر کرتے کہ کتنا نیچے آتا ہے، چاہے وہ 1 ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر ہی نیچے آئے، پر آتا نیچے ہے، ڈاؤن ہوتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے لیے نیچے اور پیچھے جانا نہیں ہوتا، اللہ ہر لمحے نبی کو اونچا ہی فرماتا ہے، نبی کا مقام بلند ہی فرماتا ہے۔ تو اس چیز کو نبی کی حیات سے نکال دو جو انحطاط رتبہ کا سبب بنتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ایسی حیات اور ایسے لمحات دیتا ہے جس کی برکت سے ہر لمحہ نبی کا مقام بلندی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ حضرات، اختتامی طور پر میں عرض کروں گا، بہت سارے دلائل امام رازی رحمت اللہ علیہ کا اس پر پورا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کو بیان کیا ہے۔ ہمارے اور بھی بہت سارے بزرگوں نے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک خوبصورت نقطہ وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلو۔ یہ جو ہے نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد سلام ہو گیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھائی، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، پھر دوبارہ واپس تشریف لے کر گئے، اور آپ کریم علیہ السلام نے آ کر دوبارہ نماز پڑھائی، یہ بھی ایک بات ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اتنی خوبصورت بات کی آپ نے فرمایا یار یہ سہو اور نسیان تو امت کے حق میں گناہ نہیں، یہ تو امتی کرے پھر بھی گناہ نہیں ہے۔ نبی کا یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ سہو اور نسیان نبی پہ طاری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ شریعت کا ایک قانون اور ایک ضابطہ بناتا ہے کہ اگر امتی پر یہ سہو اور نسیان طاری ہو جائے تو اس میں اس کے لیے شریعت اور نبوت کی رہنمائی کیا ہے۔ یہ چیز سہو اور نسیان سے پہلی تو بات یہ ہے کہ گناہ کا کوئی تعلق نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کی زندگی میں داخل فرماتا ہے۔ تو بات کو سمجھنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے معاملات کا ہر بندہ ہی پابند ہے، اور اللہ کے لیے ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو بات حضور نے فرمائی نا کہ ایسا دور آئے گا، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کافر، شام مومن، صبح کافر، اس سے خارج کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ ہر کسی کو، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہر کسی کو اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو جذباتی نہیں کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جگہ پر میں نے یہی بیان کیا کہ لوگوں، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ بعد میں ایک مولانا میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی بزرگوں نے تو لکھا، میں نے کہا کسی معتمد علیہ بزرگ نے نہیں لکھا، تو فوری کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو الحمدللہ تھوڑا بہت شاہ صاحب جیسے بزرگوں کی صحبت سے ہم بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، زیادہ تو نہیں پڑھا جا سکتا، تو شاید کوئی اور ہوتا، پریشان ہوتا۔ پھر حوالہ بھی ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ بھی ہے، 30ویں جلد بھی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر مجھے حوالہ دے دیا، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت تو معتمد علیہ ہوئے، میں نے کہا آپ وہ 30ویں جلد کھولیں۔ جب کھولا نا تو پہلے صفحے پر، دوسرے صفحے پر یہ وضاحت ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فتاوی پر یہ کام ہوا ہے، عبارتوں کے ترجمے ہوئے ہیں، تخریج ہوئی ہے، حوالے لگے ہیں، یہ ہوا ہے۔ ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو کس طرح سے ذہنی طور پر پراگندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کتاب اٹھا کے یوں دکھاتے ہیں، اب اس میں ایک جگہ جیسے کہ رموز اوقاف اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، کتاب کے آغاز میں لکھ دی جاتی ہیں، رموز لکھ دیے جاتے ہیں، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت کی صرف عبارت ہوگی اور اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور ترجمہ بعد میں کسی نے کیا ہوگا، اس کے آگے لکھا ہوگا تے۔
یہ نشانی یعنی شروع میں مینشن کر دیا گیا ہے. اب میں نے کہا وہ حوالہ کھولیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خطا. جب وہ لائن پڑھی تو اس کے آخر پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے کوئی تقریباً صدی کے قریب عرصہ گزرنے کے بعد کسی نے ترجمہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی کسی عبارت کسی مقام اور کسی جگہ کے اوپر یہ بات موجود نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کی طرف خطا کی نسبت کرے. اب ترجمہ کرنے والا زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، وہ اپنی بات کا ذمہ دار اور جواب دہ خود ہے. اعلیٰ حضرت اس کی بات کے جواب دے نہیں. اعلیٰ حضرت اس بات کے جواب دے ہیں جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہے. گویا کہ اعلیٰ حضرت کا عبارت لکھ دینا اور ترجمہ نہ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے بزرگوں کا کوئی بات اور کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کا اسرار بین اللہ و انبیائہ، جتنی بات آئی ہے ہم اتنی بات کرنے کے پابند ہیں. اس سے آگے ایک ذرے کے برابر جانے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں جو اہل سنت کا عقیدہ پڑھایا اس کی ابتدا بھی ادب ہے، اس کی انتہا بھی مقام ادب ہے. اس لیے بزرگوں کو پڑھیں تو جذباتی ہو کر نہیں، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہیں سے کسی نے کوئی بات چلا دی اور اس کے پیچھے لگ گئے. یہ وہ مقامات ہیں جو اہم ترین مقامات ہیں، جو سمجھنے والے مقامات ہیں اور جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق اعتقاد سے ہے. تو آخری جملہ یہ کہوں گا، ہم تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کی ہر ادا. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیر نے، میرے بزرگ نے، میرے رہنما نے حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ساری زندگی نیکی اور حسن عمل کا مرقع بنا کر رکھا ہے. تو جو عمل کوئی اور کرے اور نبی کی پیروی میں کرے، اللہ اس کی حیات کو حسن اور خوبی اور سیرت کی پاکیزگی کا ایک حسین نمونہ بنا دیتا ہے. تو نبی کی سیرت کتنی عظیم ہوگی. لیکن یہ میرا جملہ بہت سمجھ کر، بہت سوچ کر ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کا بلا جھجک حضور کے ہر عمل کی پیروی کرنا اور امت کا آج تک اس روش پہ چلنا، اور ہمارے سامنے جب بات آ جائے کہ یہ حدیث ہے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میرا قول میرا عمل اس لیے معتبر ہے کہ اس کے پیچھے نبی کے قول کی تصدیق موجود ہے، نبی کے عمل کی تصدیق موجود ہے. اور اگر تم نے یہ کہانیاں سنانا شروع کر دی نا کہ نبی سے یہ ہو سکتا ہے، نبی سے یہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو چھوڑو کہ نبی سے کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا، لیکن جو تم سے ہوگا وہ بہت غلط ہوگا. تمہارا ہر قول، تمہارا ہر عمل وہ خراب ہو جائے گا، وہ خطا کی طرف جائے گا، وہ غلطی کی طرف جائے گا. نبی کے عمل اور نبی کے قول کو عصمت اور حفاظت کے اعلیٰ درجوں پر فائز سمجھنا اور اسے بیان کرنا جہاں نبی کی شان اور عظمت کا بیان ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میرا عمل اور میرا قول ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے نبی کے عمل اور نبی کے قول کی تصدیق موجود ہے. تو ہم ادب والے ہیں، ہم محبت والے ہیں. کوئی بھی ایسا مقام، کوئی بھی ایسی جگہ جو ادب سے، محبت سے، عقیدت کے تقاضوں سے دور کرے، اس سے اپنا دامن محفوظ رکھنا چاہیے. اور اللہ کے بعد جو سب سے بلند تر ادب کا مقام ہے وہ مقام نبوت اور مقام رسالت ہے. اس جگہ پر بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. نبی کی شان میں غیر محتاط بات کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کے شہر میں بایزید بستامی آئے یا جنید بغدادی آئے، وہ سانس لیتے ہوئے بھی احتیاط کرتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت اور شرف قبولیت عطا فرمائے. اور شاہ صاحب کی بلا جن کا منشور، جن کا دستور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں دو چیزیں سرے فہرست ہیں: عقائد اہل سنت کا تحفظ اور اسلاف کی پیروی.
بزرگوں کے پیچھے چلنا. الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ ان دونوں چیزوں پر ہر قسم کے فتنوں اور ہر قسم کے حالات کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں اور پھر اس کے عملی اقدامات بھی کرتے ہیں. اللہ کریم ان کی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو اور آپ حضرات کے شاہ صاحب کے شانہ بشانہ چلنے کی اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی دے اور اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. وما علیہ